چراغ اپنی لحد میں کہ سوئے ہیں حسین، کرب و بلا کو بسا کے سوئے، نہ جھولا اور نہ سکینہ، نہ گود مادر، نہ جھولا اور نہ سکینہ، نہ گود مادر، کہاں پہ اصغر نادان جا کے سوئے ہیں حسین، کرب و بلا کو بسا کے سوئے، سوال آب پہ اس شیر خوار بچے کو، سوال آب پہ اس شیر خوار بچے کو، ملا ہے تیر مگر مسکرا کے سوئے ہیں حسین، کرب و بلا کو بسا کے سوئے ہیں، اور مدینہ چھوٹ گیا جنگل میں آ کے سوئے ہیں حسین، کرب و بلا کو۔ سورہ فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ مرحوم علی رضا بنت مرحوم سلطان رضا کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، سورہ فاتحہ۔ ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، اور چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، اور دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا چھد گیا برشی سے اکبر کا کلیجہ، چھد گیا برشی سے اکبر کا کلیجہ بانو، اور دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا، اور سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا، اور اب کوئی دم میں تیرا رشک کمر مرتا، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا، اور دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے
کی تیاری ہے، اور پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد سا مسترب ہو گئے ناموں سے رسول دو، اور کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی، فضا دوڑے سوئے در پھینک کے سر پر سے، فضا دوڑے سوئے در پھینک کے سر پر سے، اور پیٹتی زینب مستر نکل آئی، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے بانو، اور سن کے مادر کی صدا کھول دیے دیدر، اور ہاتھ اٹھا کر کہا رو نہ میرے سر کی، اور پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو، اس اور رن سے آئے ہے تمہاری ہی ملاقات، اور رن سے آئے ہیں تمہاری ہی ملاقات کو، اور پھر یہ گھر آپ کے اقبال سے دیکھا ہم، پر تمہیں آ کے عجب حال میں دیکھا ہم، پر تمہیں آ کے عجب حال میں دیکھا ہم، اور اے میرے شیر تجھے لطف جوانی نام چین پردیس میں اے یوسف ثانی نام، اور قطرہ آب بجز اشک فشانی نام، اور دودھ پی پی کے پلے اور تمہیں پانی نام، دودھ پی پی کے پلے اور تمہیں پانی نام، اور مر گئے مجھ کو دلہن بھی نہ دکھائی، بے خاک میں مل گئی بانوں کی کمائی، بے خاک میں مل گئی بانوں کی کمائی، بیٹا لاش اکبر کی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھی، اعلیٰ محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اپنے مولانا سید رضوان رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور افروز ممبر ہوں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم علی رضا ابن سلطان رضا شیرازی کی روح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, I'll be very brief. Inshallah, Maulana will be addressing the main Majlis. I was requested to say a few words. So I'll keep my discussion in English, and I'll leave the remaining main talk to Maulana in Urdu with Inshallah Masaib. The ayat that I recited for you is from Surah Luqman, ayat number, last ayat of this surah, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about 5 things. And he mentions that these are the 5 things no one has the knowledge except Allah. It says, Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Indeed, Allah has the knowledge of the day of judgment. Wa yunazzilul ghayth. Allah knows when and where it will rain, and I'll explain that. He says, after the yunazzilul sa, wa ya'lamu ma fil arham. Allah knows what is in the wombs of mothers. Again, you might have questions, I'll explain. Then he says, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. And no soul knows what to expect tomorrow. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. And no soul knows in which land and when their maut will come about. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Indeed, Allah is Alim and Allah is Khabir. Inshallah, very quickly, briefly, just explanation of these 5 things and inshallah conclusion. That ilmus sa'a, qayamat, as far as qayamat is concerned, none of us know. We don't know when qayamat will take place. In fact, not only us, even in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, when Anbiya were asked when qayamat will take place, for example, in Surah Jinn, when Allah subhanahu wa ta'ala, when people asked the Prophet that, "O Prophet, when will the day of judgment be? When will qayamat come about?" Rasulullah responded by saying, "In adri." I do not know when qayamat will take place. This is an ilm exclusive with the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And it does not decrease anything as far as the ilm-e-ghaib of Rasul is concerned. So don't take it for granted saying, "Oh, Rasulullah does not know when qayamat will take place." Does not decrease anything from Rasulullah's ilm-e-ghaib. It's just that this is something which Allah has kept exclusively for himself. Number 2, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. Allah knows when and where it will rain. You say, well, even today science can predict when it's going to rain, how much it's going to rain, where it's going to rain. But you notice Allah subhanahu wa ta'ala did not use the word matar. In Arabic, you have different words for rain. One of the words for rain is matar, right? Commonly used, matar is rain. But the word ghayth has a different meaning than just rain. We translate all these words as rain. Unfortunately, we're stuck with the language where we cannot explain the meaning of the actual word. That's why you see we translate the word muhabbat and mawaddat the same way. And like there's a difference between mawaddat and muhabbat. Allah subhanahu wa ta'ala did not say muhabbat of Ahlul Bayt, said mawaddat of Ahlul Bayt. Mawaddat of Ahlul Qurba.
But he says, yunazzilul ghayth. Ghayth is that rain which is only beneficial. Rain could be beneficial and could be harmful. Rain might destroy some places. Rain might bring about some other things from certain places. But ghayth, when you say ghiyath al-mustaghithin, the word ghayth refers to a rain which is only beneficial and there's no harm from that rain. So no oceanographer, no meteorologist can predict that which rain is going to be beneficial and which rain going to be harmful. This is the knowledge exclusively with Allah subhanahu wa ta'ala. So that's number 2. Number 3 says that Allah has the ilm wa ya'lamu ma fil arham. Allah has the knowledge of that which is in the wombs. Again, you might say, Maulana, today science is so strong, advanced. We can predict the gender of the fetus from the very early stages. Why is it that Allah subhanahu wa ta'ala says, maybe it is for the people who lived 14 centuries ago. They had no idea what was in the wombs, but today that is not the case. You did not pay attention. Allah did not say that, man fil arham. He said, ma fil arham. There's a difference between the two. When in Arabic you use the word man, it refers to a human being, an individual. When you say the word ma, it refers to a thing. For example, when you speak to someone, say, man anta. Who are you? You won't say, ma anta. What are you? Right? You will say, man anta. Man refers to the gender or the individual. Ma, whereas refers to inanimate objects. For example, mimbar, you'll say, ma hadha. For kursi, you will say, ma hadha. For other things, you will use the word ma. Allah did not say that Allah has the ilm of that gender which is in the wombs. Rather, He says Allah has the knowledge that which is in the wombs. Meaning, you might be able to tell it's a boy or a girl, but only Allah knows that this boy is going to be Sa'id, or is this boy going to be Khabith? Is this boy going to be Shaqi? Is this boy going to be Naqi? Is this boy going to be Taqi? What is this boy going to do? What is this girl going to do? What will they do to the world? Will they be beneficial to it or will they be harmful to it? That is the knowledge. There's no sonogram or any technology that can predict what is about to be born. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Number 4, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ, that no soul knows مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, that what will they earn tomorrow. You and I, to an extent, know what I will be earning tomorrow. I have a job tomorrow, so I'll be earning this much. That's not what is being addressed over here. That concept of prosperity and sa'adat, that is being mentioned over here. That no soul knows that will they be prosper tomorrow or will they be failing tomorrow. And that is the ilm inclusive to Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, for which I gave you the zahmat, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. And no soul knows in which land they will be buried, in which land the death will come upon them. Many of you have witnessed this, as deaths take place in front of us all the time. This is the routine, this is how it works. Some people come into this world and some people must leave this world. We have come to understanding the falsafa of life and death, that the beginning ayat of Quran, Surah Mulk, talk about this, that Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِتَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. The reason He has created maut and hayat is only to measure and gauge which one of you has the best of the amal. And that's why when you stood in namaz-e-janaza yesterday, and you recited this salatul janaza, which was basically a dua, you recited one sentence in it. What was that sentence? Allahumma inna la na'lamu minhu illa khayra. Oh Allah, we do not know anything except khair from this individual. It is possible that someone might say, no, I know this person. He was my best friend, best buddy. We've done good and bad. How is it that we can say blatantly, I know nothing except khair from this individual? You might say, well, a person has left this world. Now you only talk about good things from that individual. That is true. But here we actually mean, oh Allah, I don't know anything except khair from this individual. Why? It is not referring towards the amal of the individual. Rather, it is referring towards the iman of the individual.
that this person left this world in the state of Iman and faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat vijay Muhammad wa ali Muhammad. So the last point that I mentioned, بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Mr. Maulana, true, the ayat of Quran says only Allah has the knowledge where a person will die. Then why was Amirul Mu'mineen saying in the month of Ramadan that this is the month in which my death will take place? Why was it that Amirul Mu'mineen was constantly asking about the date of the month of Ramadan? That this is the day that my shahadat will take place. This is the day when my beard would be colored with my own blood. If that is the case, بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, then why is it Hussain ibn Ali knows ahead and advance that which land he will be martyred? Karbala. He showed the sand of Karbala that this is the land where my shahadat will take place. And this is the time when my shahadat will take place. So why is it that Allah says, وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ? No nafs knows where they will be buried or where the death will come upon them. So let me just clarify this concept. Yes, ilm ghaib zati is with Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah can give this ilm ghaib to whomever He wishes. And we believe that Allah subhanahu wa ta'ala has given this ilm ghaib to Prophet, has given this ilm ghaib to Aimma Athhar. And with that knowledge, Imam knows where his wafat and shahadat will take place and which land Imam will be buried. Indeed, that is the reason Imam prepared all of his family. All of them were prepared for the land of Karbala. While people were questioning, while some people were stopping, oh Hussein, don't go to Karbala. Oh Hussein, go into another direction. Oh Hussein, stay back in Medina. You're much safe over here. But Imam Hussain is leaving. Even Salma comes and says, oh my grandson, I don't like that you are leaving this place, Medina, because when you leave here, there will be no barakat in this land. And I don't know if you will come back alive, because your Jad had showed me the sand of the land where you will be martyred. He had given me the sand, saying that, oh Salma, when this changes color into red, know that my son Hussein has been martyred. I don't want you to leave. He says to his grandmother Salma that if not today, tomorrow I will have to go. All the people try to stop Hussein, but Imam Hussain knows that the task is bigger than himself. I'm going there because Deen Khuda is in need of help. And that is why when Imam has attained shahadat, Imam Zainul Abidin was asked that your father was martyred mercilessly. What do you have to say about this? Imam said, even if the hands of Abbas are taken, so be it for the sake of his deen. If the chadar of Zainab is taken, so be it for the sake of this deen. If the heart of Ali Akbar is taken, so be it for this deen. If the neck of Hussein is taken, so be it for the deen. This is the reason we have been sent over here. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to follow the commands and the teachings of Ahlul Bayt alayhi salatu wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدری نفس بأی ارض تموت. صلوات پڑھے وآل محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مولانا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی آیات کی تشریح کی اور ان 5 چیزوں کو پیش کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا. اور جہاں تک اہل بیت اطہار علیہم السلام کی منزل ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بعد ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس بنیاد پر سب کے سب اختیارات ان کے پاس ہیں مگر وہ اللہ نہیں ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ فرق اتنا ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق کا فرق ہماری عقیدت ختم نہیں کر سکتی. یہ ہمیشہ مخلوق رہیں گے اور وہ خالق رہے گا. اور اسی لیے اہل بیت کے لیے یہ ہے کہ یہ صرف وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ہماری مرضی نہیں چلے گی. جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں اور جو یہ چاہتا ہے وہ اللہ. جن کا چاہنا بعد میں ہے، پہلے چاہنا اللہ کا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق یہ کریں گے. اور جب یہ کریں گے تو پھر پروردگار وہ کرے گا جو یہ چاہتے ہیں. صلوات پڑھے وآل محمد وآل محمد. مولانا نے جو 5 چیزیں بیان کی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کس زمین کے اوپر موت آئے گی. اور ظاہر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا قدم اگلا جو ہے وہ کیا. ممکن ہے ابھی جو ہم سانس لے رہے ہیں نیکسٹ سانس ہماری ختم ہو جائے، مگر اللہ جانتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے قرآن میں اور احادیث میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تم اپنے کو آمادہ رکھو بارگاہ الہی میں جانے کے لیے، اس لیے کہ تم وہاں سے آئے ہو اور واپس وہیں جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر طون و کرن جیسے بھی ہو، یہ آپ کے نہ آنا اختیار میں تھا نہ جانا اختیار میں ہے. اس نے بھیجا ہے تو آئیں گے، جب بلائے گا تو جائیں گے. یہ ہمارے اختیار کب آ جائے، اسی لیے کہا اپنے کو تیار رکھو، آمادہ رکھو. امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک سرائے ہے جہاں کچھ دیر انسان جس طریقے سے آپ ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی میں ہر چیز کھانے پینے سب کچھ موجود ہے، ریسٹ ایریا آتا ہے، چند گھنٹے اپنی نیند پوری کرتے ہیں، گیس لیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں، واش روم جاتے ہیں اور نیند آپ کی جو ہے وہ چلی گئی. اب آپ نے پھر سفر شروع کر دیا. یہی زندگی کا سفر ہے. آخری منزل جو ہے مرنے کے بعد ہے. ہم چونکہ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اس لیے ہم جینے کی تمنا کرتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، اس زندگی کے بارے میں معلوم، جبکہ اصل زندگی وہ ہے. اصل زندگی اب یہاں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں تو جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر رسومات پہ منحصر ہے. حقائق سے ہم نے چشم پوشی کر رکھی ہے. ہماری جو امام بارگاہوں کا یا مساجد کا یا کمیونٹی کا ماحول ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اچھا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ان کو دیکھیں، وہ لوگ جو قسمت کے ستارے دیکھ کے بتاتے ہیں، اس کی نظر ہے بتانے والے کی آپ کی جیب کے اوپر. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اسے یہ اندازہ ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اچھی بات سننا پسند کرتا ہے، بری بات سننا پسند نہیں کرتا. لہذا وہ آپ کی بری بات کو، آپ کی قسمت کو اگر جانتا ہے تو وہ چھپا لے گا اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائے گا. لہذا جب آپ خوش ہو کر کے اگر 10 روپے دینے تھے، $10 دینے تھے تو آپ $100 کا نوٹ دیں گے، چلے جائیں گے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اس نے آپ کی زندگی میں کیا کیا نشیب و فراز آنا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے آئمہ علیہم السلام نے سب کچھ بتا دیا ہے. اچھا، اور تاریخ کس چیز کا نام ہے کہ تاریخ سے انسان سبق جو ہے وہ ہوتا ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے بعد سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے سے گزر رہے، قبرستان پڑ گیا. اس قبرستان سے جب گزرنے لگے تو بیٹھ گئے. ظاہر سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، بیٹھ گئے. اور اب آپ نے جو ہے ہم کلام ہوئے. اصحاب دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی ایسا ہے نہیں جس سے سامنے بات کریں. تو پوچھا مولا کس سے کلام کر رہے ہیں؟ ان صاحب قبر سے، جس قبر پہ کے پاس بیٹھا ہوں اس سے بات کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ہاں بھائی میرا سلام ہو تمہارے اوپر، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے جانے کے بعد کی خبریں میرے پاس ہے، اس لیے کہ جب تمہاری موت ہو گئی اس کے بعد کی خبریں تمہیں نہیں معلوم ہے. تمہاری فیملی میں کیا ہوا، تمہارے گھر کا کیا ہوا، تمہارے بچوں کا کیا ہوا، یہ خبر علی کے پاس ہے. پہلے تم بتاؤ کہ جب قبر میں گئے ہو تو تمہارے پاس خبر کیا ہے؟
ان کے پاس کوئی خبر ہوتی تو بتاتے بھی، وہ تو ظاہر یہی بتائیں گے کہ صاحب مصیبت میں مبتلا ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، جو دنیا میں کر کے آئے اس کی سزا پا رہے ہیں۔ مولا نے کہا اب تم مجھ سے سنو، جو بے عالی شان مکانات تم بنا کر کے گئے ہو دنیا سے، یہ سوچ کے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، وہ غیروں کے استعمال میں آ گئے اور تم یہاں خرابے میں پڑے ہو۔ تم یہاں خرابے میں، جس بیوہ کو تم انتقال کی وجہ سے جو بیوہ ہو گئی تمہاری، اس کی عدت پوری ہوئی، اسلام نے اجازت دی، اس نے شرعی ریکوائرمنٹ پوری کی، اس کے بعد اس نے عقد کر لیا، وہ مزے کر رہی ہے، وہ تمہاری یاد کو بھلا چکی۔ 4 مہینے جو 10 دن جو تمہاری عدت تھی غم کی، وہ منا کے اس کی خوشی پلٹ کے آ گئی، دوسرا اس نے شوہر کر لیا، اور تم یہاں کے اوپر اپنے حساب و کتاب میں مبتلا ہو۔ وہ اولاد جس کو تم دنیا میں چھوڑ کر کے آئے تھے، وہ تمہارے مال کے اوپر جو چھوڑ کے آئے اس پہ مزے اور عیش کر رہے ہیں، ان کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے تمہارے لیے ایک فاتحہ کا انتظام کر دیں، مگر یہاں سارا حساب و کتاب تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ مولا خالی نہیں، یہ زندوں سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تمہیں ہوش آ گیا، یہ منزل جو ان کے لیے ہے وہ کل تمہارے لیے آئے گی، لہذا تم بھی ہوش میں لو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ بہت محدود وقت میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں۔ آج جو سب سے بڑا مشورہ ہے، ہم بہت بڑے شیر ہیں انٹرنیٹ کے، ہم زبان سے سامنے نہیں بول سکتے، انٹرنیٹ پہ لکھیں گے خوب۔ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ فلاں نے اپنی ماں کو نکال دیا گھر سے، فلاں نے اپنے باپ کو نکال دیا، فلاں نے باپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا، بیچ کے پاکستان سے امریکہ آ گیا، یہاں عیش کر رہا ہے، وہاں ماں باپ بیچارے ٹھوکرے کا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات روزانہ آتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ صرف سن لیجئے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے رزق، دولت، ترقی، کامیابی سب کا سب اللہ نے منحصر رکھا ہے ماں باپ کی اطاعت میں، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں۔ یہ تو واجبات ہیں، یہ تو واجبات ہیں، ادا کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ کر کے۔ آپ کے عیش و آرام کی زندگی جو ہے نماز میں نہیں ہے، یہ واجبات ہے ادا کرنے۔ عیش و آرام کی زندگی کیا ہے؟ میں نے کئی موقع پہ عرض کیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا مولا میں کیسے یقین کروں میری نماز قبول ہو گئی، مولا مسکرائے۔ آپ نے فرمایا ایک رب وہ ہے جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، غائب ہے۔ ایک رب وہ ماں باپ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے تم کو خلق کیا ہے، جو ذریعہ خلقت بنایا ہے، وہ رب غائب ہے جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، یہ رب حاضر ہیں۔ تو اگر تم اپنے ماں باپ کی اچھی خدمت کرتے ہو، ان کی خبر گیری لیتے ہو، ان کو خوش رکھتے ہو، تو تمہاری نماز قبول ہے غائب رب کی۔ اور اگر تم اپنے حاضر ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے ہو تو اس نماز میں دھوکہ ہے جو غائب رب کے، جو حاضر کے لیے خوشحالی کا انتظام نہ کرے، وہ غائب رب کی نماز میں کیا خلوص پیدا کرے گا۔ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ لہذا لا تعداد روایات آپ کی ملیں گے، ہمارے پاس، مولانا کے پاس یا کسی اور کے پاس کوئی بھی آئے گا، قبلہ ڈبل جاب کر رہا ہوں، خیر و برکت ختم ہو گئی، اور کچھ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ، نماز 5 گانا پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، خیر و برکت نہیں سب کچھ، تو ہم اور مزید کیا ہے؟ اگر ہمیں تھوڑا بہت لالچ ہوگا، کہیں گے فلاں دن آنا، اتنا ستارہ آنے والا ہے، $1000 کا ایک تعویذ ہے میرے پاس، آنا لکھ کے دے دوں گا۔ تعویذ والوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں، یا جمعرات کو آنا تو تمہارے لیے عمل کروں گا اس لیے کہ مجھے مال چاہیے، آپ سمجھے کہ نہیں، آپ بھی سمجھے اتنا وہ ہے۔ حضور کے پاس یا ہمارے ائمہ کے پاس آئے، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی گنڈا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی دعا، کچھ نہیں۔ پہلا سوال، تمہارا تمہارے ماں باپ سے رشتہ کیسا ہے؟ مولا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ اللہ نے رزق کو ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ عبادت میں، اللہ نے ماں باپ کی رضا میں تمہارا رزق رکھا ہے ہر اولاد کا۔ اگر ماں باپ راضی ہیں، خوش ہیں، تو بے حساب رزق ملے گا، چاہے وہ زندہ رہیں یا مر گئے ہوں۔ اور اگر ماں باپ تمہارے ناراض ہیں تو حضور فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے کہ اس رحمت کا دروازہ میں بھی کھلوا نہیں سکتا۔ لہذا کوشش کرو تم اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت ہو سکے وہ کرنے کی۔ اور قرآن میں اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی نماز کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ساتھ
ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت سن لیجئے حضور کی، ایک نوجوان یہودی لڑکا مدینے میں نشہ کرتا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھے گا نشے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ چوری کرے گا، چکاری کرے گا، جاب اسے کرنا ہی، ہر وقت تو وہ نشے میں رہتا ہے، اور اس کے لیے پیسہ چاہیے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ جو بھی ہوگا مار پٹائی کرے گا، یہی ہے نا۔ لہذا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مار پٹائی کرتا، ماں باپ بوڑھے تھے۔ ایک روز اتنا غصہ آیا کہ ماں باپ نے کہا گھر سے نکل جا اور آج کے بعد اپنی صورت نہ دکھانا۔ وہ چلا گیا، وہ بھی یہ کہہ کے گیا اب کبھی نہیں آؤں گا، جا رہا ہوں کبھی واپس نہیں آؤں گا، چلا گیا۔ حضور کو اللہ نے ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو جہاں کسی کے کان میں پڑ جائے چلتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ یہ جس راستے سے جا رہا تھا حضور خطبہ دے رہے تھے، اس کے کانوں میں حضور کی آواز پڑی، رک گیا۔ جب حضور کی آواز کو اس نے سنا تو ایک محبت پیدا ہوئی، اور حضور خطبہ دے رہے تھے کہ یہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ حضور کے پاس کہا کہ حضور، پورا واقعہ ہے کہ میں خطبہ سنا ہوں اور میں چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھوایا، اور جو پہلا سوال کیا، تیرے ماں باپ کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے جھنجلایا، کہا حضور کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہودی ہیں کم بخت، وہ جو بھی اس نے اپنی زبان میں الفاظ کہے، جیسے اس نے یہ الفاظ کہے حضور کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ کہا تو مسلمان نہیں ہوا، واپس نکل جا، مسجد سے باہر چلے جاؤ، تم مسلمان نہیں ہوئے، میں نے تمہیں مسلمان نہیں کیا، تمہارا اسلام قبول نہیں ہے جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو۔ یہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا اب جو ہے مجھے رسول اللہ کچھ بشارت دیں گے، کچھ مال وال دیں گے، آرام سے زندگی گزاروں گا۔ آپ نے فرمایا، اب جب اس نے سنا کہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، گھر آیا، ماں باپ سو رہے تھے، تو یہ آ کے اپنے باپ کے پیر دبانے لگا۔ بوڑھا باپ ہے، اسے محسوس ہوا، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ پیر دبا رہا ہے۔ بیوی کو آواز دی، ان کا کیا ہے؟ کہا آگے دیکھو۔ اب جو آ کے دیکھا، جو کچھ دیر پہلے گالیاں دے کے نکلا تھا وہ پیر دبا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کیا بات ہے، تم تو گئے تھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے، واپس کیوں آئے؟ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ تو اس نے کہا میری چھڑی لے کے آ۔ وہ چھڑی لے کے آیا، یہ چلا۔ کہا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کے رسول کے پاس لے چلو۔ بیٹے کو لے کے وہاں آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس بیٹے کے ہم باپ ہیں، اور پورا واقعہ بتایا۔ آنے کے بعد میں کہا بس ہم کو صرف کلمہ اسلام پڑھوا دیجئے، جس دین میں ماں باپ کی ایسی رسپیکٹ ہو اور ہمارے نالاق بیٹے کو جو ہے وہ انسان بنا دے، اس سے بہتر دین کون سا ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف ہے، ائمہ کی لائف ہے، قرآن کا حکم ہے، اس کے باوجود ہم دنیا میں اتنا گھر جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ بس یہی ایک گزارش ہے کہ کبھی بھی ماں باپ کے مقابل کوئی نعمت دنیا کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت ماں باپ کو رکھا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مر جائیں۔ یہ مرحوم نوجوان علی رضا، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اس کو، مگر میں 32 سال سے جانتا ہوں۔ میرے تعلقات اس خانوادے سے 32 سال میں ہو گئے۔ اس کے بعد بیمار ہوئے مرحوم کے، ایک عرصے تک بیمار رہے، ان کی ٹانگ کٹ گئی، اور اب آپ سوچیں کہ اس عمر میں جب وہ بیمار ہوئے تو یہ 5ویں 6ٹھے کلاس میں تھا۔ اس وقت سے اس کے اوپر ذمہ داری آئی، 3 بہنیں، 1 بھائی اور ماں۔ اس کے کچھ عرصے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے اس نے ڈائمنوز پہ کام کرنا شروع کیا۔ شادی بعد میں ہوئی، صفدر صاحب کی شادی ان کی بہن سے بعد میں ہوئی۔ اس نے کام کرنا دکان پہ شروع کر دیا، اور اس وقت سے لے کر مرتے دم تک انہی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ماں کی ذمہ داری، بہنوں کی ذمہ داری، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے غصے میں بات کی ہو، یا ماں نے زندگی میں کبھی اس کو آنکھیں دکھائی ہوں۔ یا آپ اس سے زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی 47 ایئرس کی ایج تھی، اور اس نے شادی نہیں کی یہاں پر۔ اماں کریں گی تو شادی کروں گا، اماں کریں گی تو شادی کروں، بہنیں بھی کہتی رہیں، سب کہتے رہے، مگر نہیں۔ یہ ایسا اطاعت گزار کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو اس لحاظ سے کہ جو ہمارا وارث تھا باپ وہ دنیا سے چلا گیا، اب میری ذمہ داری بہنوں کی بھی ہے، ماں کی بھی ہے، اور وہ اس نے کر کے دکھا۔ ممکن ہے نمازیں کم پڑھتا ہو، ممکن ہے روزے کم رکھتا ہو، ممکن ہے دوسرے کام کرتا ہو، مگر وہ چیز کہ جس میں ماں کی رضا ہے، جس کے قدموں میں جنت ہے،
ایک لمحے کے لیے اس کی ناراضگی اس نے گوارا نہیں کی۔ اور آخری چیز جو مرنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ احادیث میں ملے گا، واقعات میں بھی، جس کے جنازے میں بہار لگ جائے، یقیناً اس کی زندگی میں ایسی نیکیاں ہیں کہ اس کے جنازے کو پروردگار یادگار بنا دیتا ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ آئے گا کوئی نہ کوئی نیکی اس کی زندگی میں ایسی ہے کہ جو اللہ نے اس کے جنازے کو پر رونق بنا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ نیو جرسی کے اندر نہیں دیکھا، نہ ہو سکتا ہے کوئی جنازہ ایسا مومن کا رہا ہو کہ جنازے کو یہاں سین میں رکھا گیا ہو، مجمع اتنا آیا ہو۔ جمعے کی برکت کے لیے جو چاہے کہہ لیجیے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ممکن تھا کہ جمعرات کو ہم دفن کر دیتے، سارے امکانات تھے، مگر نہیں ہوا، شب جمعہ نہیں مل سکی۔ مگر آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا مجمع کا ہو جانا، میری نظر میں صرف ایک چیز آئی ہے، ماں کی رضا، کہ اس نے کبھی زندگی میں اپنے لیے مطمع نظر بنا لیا، دنیا ایک طرف اور میری ماں ایک طرف۔ ماں جس کے شکم میں رہا، جس کا دودھ پیا، جس کی گودی میں کھیلا اور جس نے چلنا سکھایا، اس کی ناراضگی مول نہیں لوں گا۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس ماں کے صبر کا انتظام یہ کیا کہ تیرا بیٹا دنیا سے ہم لے ضرور رہے ہیں، مگر تیرے صبر کے لیے اتنا کافی ہے کہ غسل بھی مسجد کے اندر، جنازہ بھی جو ہے امام بارگاہ کے اندر، مومنین کے درمیان میں جنازہ اٹھا اور جنازہ جو ہے مومنین کے درمیان میں جا کے دفن ہوا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں نیو جرسی کے رہنے والے، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ انتظام، کم سے کم اتنا تو انتظام ہمارے لیے ہے کہ امام بارگاہ میں ہمارا غسل و کفن ہو، مومنین کے درمیان میں جنازہ ہو۔ لاوارث جنازہ اب اٹھنے والا نہیں ہے، ماشاءاللہ مومنین کی تعداد اتنی ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور ہم امام بارگاہ کے قریب آئیں، عالم کے قریب آئیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہو کوشش کریں شب جمعہ میں امام بارگاہ میں پہنچنے کی، جمعے کی نماز میں شرکت کرنے کی۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا آپ 5 وقت کی نمازیں یہاں ہوتی ہے، آپ 5 وقت یہ ہے زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ جن کی شادی نہیں ہو کل شادی ہوگی، جن کی شادی ہو گئی ان کے بچے ہو گئے ہیں، تو اب ان کی نسل کا سوال ہے۔ اس نسل کے اوپر آپ ٹائم اسپینڈ کیسے کریں؟ جتنا آپ مسجد میں اپنے سینٹروں میں جائیں گے تو آپ کے بچوں کا فیچر جو ہے وہ محفوظ ہوگا، انہیں دین ملے گا، ان کی آخرت بنے گی۔ بینک بیلنس جمع کر کے چھوڑ کے جانا جو ہے عقل مندی نہیں ہے۔ وہ چیز جو آخرت میں کام آئے، جو آپ کے لیے سوال اگر ہونے لگے کہ تم اولاد کے لیے کیا کر کے آؤ، تو کہو کہ ہم مسجد امام بارگاہ کے حوالے کر کے آئے ہیں، قرآن پڑھا کے آئے ہیں، دین دے کر کے آئے ہیں، اور ہم نے وہ محبت اہل بیت پر چلا دیا ہے، اب بھٹکنے والا وہ نہیں ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ کیا ہمارے صبر کے لیے، یقیناً جوان کی موت ہے، بہنوں کے لیے، ماں کے لیے، خانوادے کے لیے آسان نہیں ہے صبر کرنا، لیکن اللہ نے صبر کے اسباب اس سے پہلے دے دیے۔ تمہارا بیٹا علی اکبر سے زیادہ افضل تو نہیں تھا، تمہاری اولاد اون محمد سے بڑھ کے تو نہیں تھی۔ کل انہوں نے کیا اپنی جائیداد بچانے کے لیے کربلا میں قربانیاں دی؟ اپنا گھر بچانے کے لیے قربانیاں دی؟ نہیں، امت کو بچانے کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بلندی کے لیے، اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا۔ تو اللہ نے ان کے تذکرے کو واجب قرار دے دیا کہ اگر تم اپنی زندگیوں کو میرے نام کے لیے قربان کر رہے ہو تو اب میں نجات بھی تمہاری محبت میں رکھوں گا، کہ جب تک تمہاری محبت کا اظہار نہ کرے تو میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین کیا کہہ کے چلے مدینے سے؟ میں صرف اپنے نانا کی امت کی نجات کے لیے، بخشش کے لیے جا رہا ہوں۔ جنگ یہودیوں سے نہیں تھی، کرسچین یا ہندوؤں سے نہیں تھی، مسلمان جو اسلام کے قانون کو پامال کر رہے تھے، جو اپنی دولت، حکومت کے نشے میں، خلافت کے نشے میں اسلامی قوانین کو پامال کر رہے تھے، قرآن کو پامال کر رہے تھے، اسلامی اقدار کو۔ تو امام حسین نے فرمایا ایسی زندگی کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر مر جانا ہے۔ اگر اسلام کو میرے خون کی ضرورت ہے تو اپنی اولاد بھی دوں گا۔ اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو لے کر کے کربلا کے لیے روانہ ہوئے، سرزمین کے اوپر پہنچے، جتنا تھا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو الفضل عباس شہید ہو گئے تو ہاتھ جوڑ کے علی اکبر جوان آئے اور آ کر کے کہتے ہیں بابا
اب تو کوئی باقی نہ رہا، اب تو چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے اجازت دیں۔ تو جناب علی اکبر کو ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا، صرف ایک جملہ کہا، بیٹا تمہارے اوپر میرا حق نہیں ہے، اس ماں کے پاس جاؤ، اس پھوپھی کے پاس جاؤ جنہوں نے چکی پیس پیس کے پالا ہے۔ میں کہوں گا بیویوں تمہارا تو ایک بھائی گیا ہے، تمہارا ایک جوان بیٹا گیا ہے، ذرا کربلا کے میدان میں جو ہم شکل پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے، کڑی الجوان ہے، بہنوں کا لڈارا ہے، جو فاطمہ زہرا کے گھر کا چراغ ہے، اس کو امام حسین فرمائے بیٹا میرا حق نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آئے اور کہا پھوپھی اماں اب تو میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، مجھے اجازت دے۔ کہا بیٹا اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ ماں سے اجازت لی، پھوپھی سے اجازت لی۔ حمید جو کربلا کی تاریخ لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ میں نے امام حسین سے پوچھا آقا یہ کون ہے جو نکلنا چاہتا ہے اور پھر پردہ گر جاتا ہے؟ فرمایا میرا لال علی اکبر ہے، جب جانا چاہتا ہے تو کبھی پھوپھی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی ماں پکڑ لیتی ہے، اور کبھی بہنیں۔ علی اکبر کو رخصت کیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے کسی چیز کو گرتے ہوئے دیکھا، ایک مڑ کر کے دیکھا تو بابا زمین پر گر رہے ہیں، گھوڑے سے اتر گئے، قریب آئے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر کیا سبب ہے؟ فرمایا بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ اولاد کا کیا غم ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر کربلا میں گئے، برچھی لگی، شہید ہو گئے، روح قبض ہو گئی۔ کہتے ہیں جب علی اکبر کا جنازہ لے کر کے چلنے لگے، اب تک کسی جنازے کے اٹھانے میں حسین کے ہاتھوں میں لغزش نہیں آئی، مگر 18 برس کا کڑیل جوان جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، سینے سے لگایا تو زمین پہ قدم خط دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف ہاتھوں سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا، آؤ اس غریب باپ کی مدد کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة تسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کے ذکر خیر کے صدقے میں مرحوم علی رضا کی مغفرت فرما، قرب آل محمد علیہ السلام اس کو ادا کر رہا۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس کی بیوہ ماں کو صبر جمیل عطا فرما، اس کی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما، اس کے بہنوئیوں کو تمام آئزہ و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے خانوادے میں جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے۔ بحق محمد وآل محمد ان حاضر مومن و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ اس مسجد کو تا صبح قیامت آباد فرما، یہاں کے بانیان، سامعین، ذاکرین، معاونین ان سب کی توفیقات میں گوناگو اضافہ فرما۔ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی رضا ابن سلطان علی شیرازی اور تمام آپ سب کے مرحومین، محفل کے بانیان، معاونین کے مرحومین، بالخصوص مولانا سید تلمید حسنین رضوی صاحب قبلہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کیا حسین یا حسین زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر، اکبر اکبر میرا سحر، لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں اے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر اکبر میرا، تو ہے کریے جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر 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 میرا سحر، دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر 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 بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، روکے صغرا نے یہ لکھا، اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر ہے میرا سحر والا، اکبر
لطف جینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو نے خور لائے گی وہ اذاں اکبر، تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیری صورت میں کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، روحي وجسمي لك الفداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك إمام هذا، أجر الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.